شخص اپنے دو غلاموں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، راستے میں اس کے دو جب آدھا راستہ طے کر لیے، آدھا سفر طے ہو گیا، اب دونوں غلاموں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب اپنے مالک کو قتل کر دینا ہے، منصوبہ بنا لیا کہ اپنے مالک کو مارنا ہے۔ اس مالک کو بھنک لگ گئی کہ یہ لوگ منصوبہ بنا رہے ہیں مجھے قتل کرنے کا، تو اس نے کہا اپنے غلاموں سے کہ لگتا ہے تم لوگ مجھے مارنے کا عزم مصمم کر لیے ہو، ارادہ کر لیے ہو، تو ایسا کرو مجھ سے ایک حلفیہ وعدہ لو کہ میں ایک شعر تمہیں بتاؤں گا، وہ شعر جا کر کے تم میری بیٹیوں کو سنا دینا۔ حلفیہ وعدہ لو مجھ سے، یہ نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، حلفیہ مجھ سے وعدہ لو کہ میں ایک شعر تمہیں بتاؤں گا، وہ شعر جا کر کے تم نے میری بیٹی کو سنا دینا۔ تو ان لوگوں نے، ان دونوں غلاموں نے پوچھا وہ شعر کیا ہے، شعر بتائے، تو اس نے شعر سنایا، من مخبر بنتی ان اباہما للہ درکما ودر ابیکما۔ ان دونوں نے یہ شعر سنا، شعر سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں تو ایسی کوئی بات لگتی نہیں ہے، کوئی پیغام لگتا نہیں، کوئی میسج لگتا نہیں ہے، یہ بات اگر پہنچا دیا جائے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا، اس کی آخری خواہش ہے، آخری حسرت ہے، وہ بھی پوری ہو جائے گی، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس نے کر دیا، وعدہ کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے اس شعر کو تمہاری بیٹی کو سنا دوں گا۔ اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس آتا ہے، وعدے کے مطابق گھر والوں کے پاس آنے کے بعد اس کی بڑی بیٹی کے پاس، بڑی بیٹی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے والد انتقال کر گئے ہیں اور تمہارے والد نے مجھے ایک شعر بتایا اور وہ تمہیں پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ تو اس نے وہ شعر سنایا، اس نے وہ شعر سنا، شعر سننے کے بعد وہ کہتی ہے تو کہ ایسا تو کچھ لگ نہیں رہا ہے کہ میرے والد، میرا باپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اس شعر سے مجھے کچھ لگ نہیں رہا ہے۔ اچھا آپ رکے، میں اپنی چھوٹی بہن کو بلا کے لاتی ہوں۔ وہ بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کو بلاتی ہے، بلانے کے بعد پوری بات بتاتی ہے شروع سے لے کے آخر تک، اور اس کے بعد وہ شعر سناتی ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی بہن جب وہ شعر سنتی ہے، شعر سننے کے بعد اپنے سر سے دوپٹہ ہٹاتی ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، آہو فغاں شروع کر دیتی ہے، رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، اور لوگوں کو کہنے لگتی ہے کہ اے عرب کے لوگوں اسے پکڑ لو، اس لیے کہ اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا، ان دونوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا، مار دیا، اسے پکڑ لو۔ عرب والوں نے کہا کہ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے، تم کیسے کہہ رہی ہو کہ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ جو شعر سنایا ہے یہ شعر نامکمل ہے، یہ جو دو مصرے ہیں یہ دو مصرے نامکمل ہے، ہر مصرع کسی دوسرے مصرے کا محتاج ہے، ہر مصرع اس کے پاس ایک اور مصرع ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلے شعر کو دوسرے شعر سے کوئی مطابقت ہی نہیں، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہر دو مصرے کے اندر دو مصرع تو یہاں موجود ہے لیکن دو مصرع محفوظ ہے، دو مصرع محفوظ ہے، محذوف ہے اور مقدر ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، صرف دو ہی مصرے ظاہر ہے، اس کے اندر اور کچھ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اس کے اندر کچھ اور ہے، کوئی اور پوشیدہ بات ہے، ذرا تم ہی بتا دو کیا پوشیدہ بات ہے۔ تو وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے شعر کچھ ایسے ہے، وہ کہتی ہے شعر ایسے ہے، من مخبر بنتی ان اباہما امسا قتیلا بالفلاۃ مجندلا، کیا کہتی ہے؟ من مخبر بنتی ان اباہما امسا قتیلا بالفلاۃ مجندلا۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ شعر یہ ہے کہ میرا باپ کہنا چاہتا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو میری دونوں بیٹیوں کو اطلاع دے دے، میری دونوں بیٹیوں کو یہ خبر دے دے کہ تمہارا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش جنگل میں مٹی سے لطپت پڑی ہوئی ہے۔ اور بیٹی آگے کہتی ہے، دوسرا شعر کچھ یوں ہے، للہ درکما ودر ابیکما لن یبرح العبدان حتی یقتلا۔ وہ کہتی ہے دوسرا شعر کچھ یہ ہے کہ اے میری دونوں بچیوں، تمہارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اور تمہارے باپ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، ہرگز ان غلاموں کو مت چھوڑنا، اسے قتل کر دینا۔ اس شعر کے اندر جو بات مخفی تھی، جو شعر کے اندر جو بات پوشیدہ تھی، جب اس چھوٹی سی بچی نے اس پوشیدہ بات کو ظاہر کیا، لوگوں نے تفتیش کیا، اس غلام کو پکڑا، اسے مارا کوٹا، تو اس نے اعتراف کیا، اس نے کہا کہ ہاں ہم نے ہی اس کے باپ کو قتل کیا ہے اور قصاص کے طور پہ اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ اب ذرا غور کرے، ذرا ذہن پر زور ڈالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو کیسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی، فراست، ذہانت، عقل کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عطا فرمایا تھا کہ عرب والوں میں ایک چھوٹی سی بچی شعر کے اندر جو مصرع محفوظ ہے، جو مخفی ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس مصرے کو ظاہر کر دیتی ہے اور اس کے راز کو فاش کر دیتی ہے اور اسے موت کے دہانے تک پہنچاتی ہے۔ وہ عرب والے، اسی عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا پیدا